پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائف ڈیجیٹل نیوز کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز میں تمام ناظرین کو خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو صحت کی سرگرمیوں اور صحت کے ایوانوں میں ہونے والی خبروں کے پیچھے اصل خبروں اور تبصروں سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں. اسرائیل نے غزہ کو کربلا بنا دیا. امارات کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس. غزہ ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد. اسرائیل کی جانب سے دوسرا بڑا القدس ہسپتال خالی کرنے کی دھمکیاں. ہزاروں طبی مراکز بند. شہادتیں 8700 ہو گئیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پسماندہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کی رسائی کے لیے ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ کیئر کو فروغ دینے کی تجویز. کراچی میں نگلیریا سے مزید ایک شہری محمد ارسل ضلع وسطی جاں بحق. رواں سال میں نگلیریا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی. کراچی میں پیر کو انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. صحت کی سہولیات ترجیح ہے. وزیر صحت پنجاب کا ضلع شیخوپورہ کے ہسپتال کا دورہ. سندھ ایم ڈی کیٹ دوبارہ ٹیسٹ 19 نومبر بروز اتوار ایکسپو سینٹر میں صبح 10 بجے ہوگا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ بریسٹ کینسر میں اضافہ آگاہی کی کمی ہے. وہ وومن فیسٹیول پنک ٹیوبر سے خطاب کر رہے تھے. اب آپ ایم ڈی کیٹ نگراں وزیر اعلیٰ کا دورہ خیرپور میڈیکل کالج سمیت دیگر اہم خبروں پر طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، سندھ میں میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے 10 ستمبر 2023 کو منعقد ہونے والے ٹیسٹ کے نتائج منسوخ کیے جانے اور دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں جا پہنچا ہے، جس کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلبہ نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ جو لوگ پرچہ آؤٹ کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عدالت نے طلبہ کی درخواست پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور حکومت سندھ کو باقاعدہ نوٹسز جاری کرتے ہوئے آج 1 نومبر کو تفصیلات عدالت میں طلب کر لی ہیں. جبکہ یہاں ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے فاضل عدالت کے علم میں یہ بات ضرور لانا چاہتے ہیں کہ اصل فریقین فاضل عدالت کے سامنے جو بھی اپنا موقف پیش کریں، لیکن ایل ڈی این جس نے پرچہ آؤٹ کی خبر بریک کی، اس حوالے سے فاضل عدالت اس اہم نکتے کا ضرور نوٹس لے کہ پہلے تو پرچہ آؤٹ کے مرکزی کردار از خود تحقیقاتی کمیٹی پہ تحقیقاتی کمیٹی بناتے رہے. آخر میں حکومت سندھ کی بننے والی تحقیقاتی کمیٹی کی عبوری رپورٹ پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے دوبارہ ٹیسٹ منعقد کرانے کا فیصلہ تو کر دیا، لیکن محکمہ صحت سندھ کے اسپیشل سیکریٹری محمد علی شیخ نے ایل ڈی این کی درخواست اور وزیر صحت سندھ کی یقین دہانی کے باوجود نہ صرف کمیٹی نے ایل ڈی این کے بیان لینے کو ضروری جانا بلکہ پرچہ آؤٹ کے ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر پرچہ آؤٹ کے مرکزی کرداروں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، ان کو میں خلاف قانون وائس چانسلر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ بھی لیاری شہید بے نظیر یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر ہیں، جبکہ وہ ایک وقت میں 2 جگہ وائس چانسلر
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरपास आरजी एडिशनल डायरेक्टर हिना सईद और सोहराब जमान से भी ताहाल न सिर्फ बयान नहीं लिया गया है बल्कि 31 अक्टूबर तक हुकूमत सिंध की तहकीकाती कमेटी अपनी तहकीकात जारी रखे हुए है, जो कि तिब के तलबा के कीमती तालीमी साल का तमाम दौरानिया दरहम बरहम हो चुका है। और तहकीकाती कमेटी की ताख़ीर से न सिर्फ उम्मीदवारों और उनके वालिदैन में शदीद बेयकीनी और बेचैनी पाई जाती है, बल्कि अक्सरियती उम्मीदवारों की राय ये है कि कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अली शेख की सरबराही में मज़कूरा तहकीकाती कमेटी गैर ज़रूरी ताख़ीर के ज़रिए पर्चा आउट के असल मुल्ज़िमान को बचाने के लिए तलबा के कीमती तालीमी साल से खिलवाड़ जैसे भयानक जुर्म में मुलविस है। नाज़रीन कराम, सिंध में निगरां हुकूमत के आने के बाद सूबे के गरीब मरीज़ों और महकमे सेहत के मुलाजिमीन में नाइंसाफ़ी और करप्शन की चक्की में पिसने वाले दीगर तिब्बी हलकों में उम्मीद की एक किरण जो नमूदार हुई थी, वो नवेद सहर की उम्मीद तारीकी की शब में बदल चुकी है। आवाम का मसला इंतखाब या एक लुटेरे को हटाकर दूसरे लुटेरे को मसीहा बनाना नहीं, वो करप्शन में डूबे मुल्क को बचाने के लिए मुल्क में बेरहमाना एहतिसाब के मुंतज़िर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का क्या कानूनी जवाज़ और अहलियत है? करप्ट सियासतदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और अवाम का सत्यानाश कर दिया है। मुल्क में जब भी फौजी हुकूमतें आई हैं, अवाम को अमन, सुकून, खुशहाली और बुनियादी जमहूरियत के ज़रिए उनके मकामी मसाइल हल हुए हैं। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से मुल्क की बागडोर संभाली और 1977 में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों में मार्शल लॉ नाफिज करके पाक फौज की खिदमत हासिल की। लिहाजा आज जब सिविल इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, सेहत के इदारे खिलवाड़ बन चुके हैं, तो मुल्क के सिविल इदारों को बचाने के लिए आइन में दी गई सहूलत के मुताबिक फौज के किरदार अदा करने में लुटेरे सियासतदानों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन अवाम की यही आखिरी लकीर है। नाज़रीन कराम, अब आप पहले महकमे सेहत सिंध कराची के एक सरकारी हस्पताल की ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन, इस शर्मनाक वीडियो को आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब सवाल ये है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब, बेबस और लाचार मरीजों के साथ होने वाले इस इंसानियत सोच सलूक पर निगरां वज़ीर आला सिंध, निगरां वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत सिंध, मज़कूरा अस्पताल की इंतज़ामिया और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मरीज़ के हुकूक की इस पायमाली का ताहाल कोई नोटिस लिया है या नहीं? इसका जवाब ताहाल नफ़ी में है। ऐसे ही वाक़यात की रोकथाम के लिए अगर विफाकी वज़ारत सेहत ने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों को आर्मी मेडिकल कोर के सुपुर्द करके इस्लाहात के लिए, मरीज़ों की सहूलत के लिए
ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فوجی افسران کی تعیناتی محکمہ صحت میں قبول نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کو نان کیڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے برعکس تمام تعیناتیاں کرپٹ اور مریض دشمن وہ افسران جنہوں نے اربوں روپے مریضوں کے بجٹ کے لوٹے ہیں، ڈاکٹر ندیم قمر NICVD کے سربراہ اور پروفیسر شاہد رسول جیسے لٹیرے نیب زدہ اور خلاف قانون افسران پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو کوئی اعتراض نہیں۔ کرپشن اور کرپٹ عناصر کو بچانے کا کوئی کھیل اب پاکستان کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آج ملک جس دورائے پر کھڑا ہے یہ لٹیرے سیاستدانوں اور کرپٹ بیوروکریسی کی لوٹ مار کا وہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ملک میں پہلی بار 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہمارا قومی اثاثہ تھے وہ ملک چھوڑ کر بیرون ممالک منتقل ہو چکے ہیں۔ جو جماعتیں ملک میں الیکشن کرانے کا راگ الاپ رہی ہیں وہ جماعتیں پہلی اپنی جماعتوں کے انتخابات کا عوام کو حساب دیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آج کے آخری حصے میں نہایت تہلکہ خیز اور چونکا دینے والے انکشافات پر مبنی معاملہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا دورہ خیرپور میڈیکل کالج، گھن گرج دورہ، اعلیٰ افسران کی معطلی اور پھر اس کا نتیجہ کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ سندھ میں نگراں حکومت کا قیام چینج آف کمانڈ ہے، سسٹم مافیا، محکمہ صحت میں وہی کرپشن کا راج ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو رات سکھر میں رکنا تھا لیکن وہ خیرپور میں رات کو رکے۔ اس دوران سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر منصور عباس رضوی جو بربنائے عہدہ چینج آف کمانڈ کی بنا پر اب سندھ کے سپر چیف سیکریٹری سندھ بھی بن چکے ہیں، وہ رات میں کس سے ملے اور انہوں نے کس سے کیا طے کیا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن خیرپور میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عبد القادر بھٹو، ڈائریکٹر فائنانس ڈاکٹر عبدالحی پھلپوٹو کو پورے اعزاز کے ساتھ معطل کرنے کا ایسا سرکاری حکم نامہ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پہلے آپ بالترتیب یہ دونوں حکم ناموں کے عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں آپ کو بالی جوتے کے ڈبوں میں نذرانے کی رقم کی منتقلی کا تو بتا چکا ہوں، لیکن LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی عبوری رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ بریف کیسوں سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے۔ اس سارے کھیل میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو 12 اکتوبر کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد پھر ایک بار غیر محسوس انداز میں غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اسکرین پر سیکریٹری صحت کی آرڈر کی نقل کی کاپیاں ملاحظہ فرمائی جو تھرو پراپر چینل چیف سیکریٹری اور منسٹر ہیلتھ کو ان کے پرائیویٹ سیکریٹریز کے ذریعے ارسال کی گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت سندھ میں دیگر تبادلوں اور تقرریوں کے گریڈ 19 تک کے احکامات اور نوٹیفیکیشن چیف سیکریٹری سندھ کے بجائے سیکریٹری صحت کی جانب سے براہ راست جاری ہونے پر طبی حلقوں اور محکمہ صحت کے ملازمین میں عجیب گو کی کیفیت کے ساتھ مبصرین یہ تبصرہ کر رہے ہیں
کہ موجودہ چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم اپنے پیش رو سابق چیف سیکریٹری سہیل انور راجپوت کا تسلسل ہے یا نمائشی چیف سیکریٹری سندھ، اور کس طرح سے یہ نیا عہدہ سپر چیف سیکریٹری سندھ کا تخلیق ہو گیا ہے، یہ وضاحت تو بہرحال چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم خود ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کے منتخب ہسپتالوں کے اچانک دورے اور اس کے پیچھے چھپے سیکریٹری صحت کیا ثمرات وصول کر رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی۔ کل بدھ کو اپنے پروگرام میں مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔